بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد از حمد و صلات خلوص پیکر علم و عمل جناب اساتذہ اکرام اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے اور اس کی عطا سے ہم اشہر حج میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی حج کے مہینوں میں داخل ہو چکے ہیں. جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. اور تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی شوال، ذوالقعدۃ وعشر لیال من ذی الحجہ، یعنی ان مہینوں سے مراد ذی قعد کا مہینہ، شوال کا مہینہ اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں، اور ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کا پورا مہینہ بھی ان ایام حج میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر، اپنے فالوورز پر جس قسم کی عبادت کو لازم و ضروری قرار دیا ہے، انہی میں سے ایک بدنی اور مالی عبادت ہے، یعنی حج بیت اللہ. بدنی عبادت اس حیثیت سے کہ جب مسلمان ارکان حج ادا کرتا ہے تو وہ اپنے تمام ارکان کو اپنے بدن سے ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے یہ بدنی عبادت کہلائی. اور مالی عبادت اس حیثیت سے کہ حج بیت اللہ اس شخص پر ہی لازم ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے غنیٰ کی دولت سے نوازا ہو. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا اور اسے اسلام کے بنیادی ارکان، پلرز آف اسلام میں داخل فرمایا. چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے. قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤت الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ ادا کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو. تو گویا حج کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل فرمایا. اب جو شخص ان تمام ارکان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ وہ دور دراز راہ سے آتی ہے. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب لوگوں میں اعلان عام کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہے، وہ اس طرف آئیں اور اپنا فریضہ حج ادا کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، الہی میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو رب نے فرمایا، وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے
اور وہاں اعلان عام کیا، اور اس اعلان کو ان لوگوں نے بھی سنا جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس اعلان کو سن کر انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یاد رکھیے، دعوت ابراہیمی پر جن لوگوں نے لبیک کہا، حج کی سعادت بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار ہی حج بیت اللہ کی سعادت اس کو ہوگی۔ سامعین محترم، اب ہم چلتے ہیں حج کے پیغام کی طرف کہ اصل ہمیں حج پیغام کیا دے رہا ہے، فلسفہ حج ہے کیا، حج کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حج کا مقصد ہے امتثال امر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرنا اور اپنا ذمے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس پر رب تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اجر کو ان الفاظ میں اظہار فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور کوئی فحش کلامی اور کوئی گناہ والے کام نہیں کیے تو وہ ایسے پلٹے گا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ سامعین محترم، حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی۔ حاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اپنے جرم لے کر۔ وہ شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حج مجموعہ ہے، اس حا سے مراد ہے حلم اور جیم سے مراد ہے جرم، یعنی حا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم، یعنی حاجی حلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اپنے جرم کو لے کر اور عرض کرتا ہے مالک تیرے حلم کی کوئی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسا کوئی بھی جرم نہیں، لہٰذا اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے حج بیت اللہ کی سعادت اگر نصیب ہو۔ اور سامعین محترم، حج کے ایک مقصد مساوات کا عملی ظہور بھی ہے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ارانی ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا۔ اے لوگو، میری بات سنو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم کبھی ایسی مجلس میں جمع نہ ہو سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں اور مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہو۔ اور پھر فرمایا فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على لأسود فضل إلا بالتقوى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ